بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ وہ پہلا انسان جو نماز صرف اس لیے پڑھتا ہے کہ اسے یہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اور دوسرا وہ انسان جو اس لیے نماز پڑھتا ہے کیونکہ وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق واضح ہوتا ہے۔ ہم میں سے بس کچھ لوگ ہی ایسے ہیں جو نماز کو تحفہ سمجھ کر پڑھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر اسے ڈیوٹی سمجھتے ہیں، اور دونوں وجوہات اپنی جگہ ٹھیک ہیں۔ لیکن جب نماز کو ڈیوٹی سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ آہستہ آہستہ اکتا جائیں گے اور آپ کو نماز بھاری لگنے لگے گی۔ نماز کا مقصد اللہ سے گفتگو کرنا ہے، ملاقات کرنا، اور یاد رکھیے کہ ہر سجدہ کرنے والے شخص سے اللہ گفتگو نہیں کرتا۔ اللہ صرف اسی سے گفتگو کرتا ہے جو نماز کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین عمل وہ ہے جو پابندی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہو۔ یعنی نماز پڑھتے ہوئے آپ کو کوالٹی کا دھیان رکھنا ہے، کوانٹٹی کا نہیں۔ آپ نے جتنی بھی نماز پڑھنی ہے، اس نماز میں جو کچھ بھی پڑھنا ہے وہ سلیقے اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لمبی نماز کرنے کے چکر میں اندھا دھند زمین پر سر نہیں مارنا، بلکہ بھرپور طریقے سے اور بہت عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے۔ رکعتوں کو طویل کرنے سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ جب آپ کو یہ ہی نہیں پتہ کہ پڑھ کیا رہے ہیں، رکعتوں کو خلوص دل کے ساتھ ادا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر وہ مختصر ترین ہی کیوں نہ ہو۔ جب آپ دل سے نماز پڑھیں گے تو آپ کے سجدے کب طویل ہو جائیں گے آپ کو اس کا خود بھی علم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرح عبادت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مختصر کی لیکن پوری پڑھا کرتے تھے۔ تو آج سے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ چھوٹی ہی صحیح مگر نماز ضرور پڑھیں۔ مختصر نمازوں سے لمبی نمازوں تک جائیں، چھوٹی صورتوں سے لمبی صورتوں تک جائیں۔ عصر کی نماز سب سے آسان نماز ہے، تو آپ عصر کی نماز سے شروع کریں، پھر آہستہ آہستہ اللہ آپ کو باقی نمازوں کی بھی عادت ڈال دے گا۔ ہر گناہ کو نیکیاں نہیں مٹا سکتی، کچھ گناہ عبادتوں سے ہی معزز ناظرین، یقین کیجئے ہمارا سب سے بڑا نقصان سجدے کی توفیق نہ ملنا ہے۔ ہم اپنے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات پر دکھی ہو جاتے ہیں۔ کسی کا زیور کھو جائے، کسی کی نوکری چلی جائے، کسی کا پیسہ چوری ہو جائے، کسی کو اس کی محبت نہ ملے تو خودکشی تک کا سوچ لیتے ہیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ ہماری ایک وقت کی نماز قضا ہو جائے اور ہم رو رو کر اللہ سے معافی مانگیں، ہمیں افسوس ہو کہ نماز نکل گئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی کی غیبت کی ہو اور دل میں ندامت ہو اور اس شخص سے معافی مانگنے کی ہمت نہ ہو، تو اللہ سے معافی مانگ کر اس شخص کے دل کے لیے سچے دل سے دعا کی ہو جس کی غیبت کی تھی۔ یہ ہے اصل نقصان، اچھی توفیق کا نہ ملنا، دل میں بغض، کینہ پال کر بیٹھے رہنا، اور اتنی نفرت ایک دوسرے سے کہ شکل بھی دیکھنے کا دل نہ کرے، اللہ کا ذرا بھی خوف نہ ہو، جبکہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں کے اندر تک کے بھید جانتا ہے۔ یہ ہے اصل نقصان، گناہ ہو گیا پر اس پر افسوس کر کے سچے دل سے استغفار نہ پڑھنا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اگر تمہارے گناہوں سے آسمان تک بھی بھر جائے تب بھی میرے بندے اگر سچے دل سے معافی مانگیں گے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ دنیاوی نقصان ہو گیا اور اس پر صبر نہ کیا تو یہ ہے اصل نقصان، اللہ پر بھروسہ نہ کرنا، جبکہ ہم یہ بات جانتے ہیں نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہر دینی اور دنیاوی نقصانات سے بچا کر عافیت کے ساتھ رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔